حملہ ہوا ہے، آنتیں کٹ گئی ہیں پیٹ کی، طبیب بلائے گئے، ان کا دودھ پلاؤ فوراً، اور دودھ پلایا گیا اور وہ ناف کے نیچے سے نکل گیا۔ تو اب حکیم مایوس ہو گئے، انہوں نے کہا بس امیر المومنین سے وصیتیں کروا لو جو کروانی ہیں، اب کوئی موقع باقی نہیں رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو وصیت کی ہے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کے لیے، اسی کا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں پابند بناتا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ 10 مرتبہ اپنی وصیت میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، اسی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں پہلی بات جس کا پابند کر رہا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہنا، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس سے ڈرتے رہنا۔ پھر دوسری اوصی کا، میں تمہیں اس سے بھی پابند کرتا ہوں میرے بعد آنے والے خلیفہ، اس بات کا کہ مہاجرین کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرنا، یہ اسلام کی اصل ہے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ لکھا ہے اور فرمایا انصار کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کرنا، انصار جو کچھ مدینہ منورہ کے لوگ اچھا سلوک کریں اس پہ انہیں شاباش دینی ہے، اور جس سلوک سے تم نالاں ہو اس سے درگزر کرنا ہے، انہیں کچھ نہیں کہنا، انہوں نے ہمیں پناہ دی تھی، ٹھکانہ دیا تھا۔ پھر فرمایا چوتھی مرتبہ کہ دیکھو شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا خیال کرنا، انہیں انصاف مہیا کرنا اور زندگی کی آسائشیں انہیں دینا، ان کا بڑا حق بنتا ہے۔ پانچویں مرتبہ فرمایا کہ اسی کا، میں تمہیں پھر نصیحت کرتا ہوں کہ دیہاتیوں اور گاؤں میں رہنے والے لوگوں کا خیال کرنا۔ عربوں کا اصل مادہ یہ ہے، عربیت یہاں سے اٹھتی ہے، قومیت یہاں سے اٹھتی ہے، جتنے لوگ دیہات میں رہتے ہیں ان کا خیال کرنا۔ پھر چھٹی چیز پہ آئے ہیں تو فرمایا ہے کہ اسی کا، میں تمہیں اس بات کا پابند کرتا ہوں کہ جن غیر مسلم شہریوں کی ذمہ داری ہم نے لی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا، ان کی جان مال کی حفاظت کرنا، ان سے کوئی ٹیکس ایسا نہیں لینا جو ان لوگوں کی طاقت سے باہر ہو، اور دیکھو اللہ کے ہاں ان کا جواب دینا۔ 10 مرتبہ، 6 یہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کا خوف کرنا لوگوں کے بارے میں اور لوگوں سے ڈرنا اللہ کے بارے میں۔ عجیب جملہ فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا، لوگوں کا کوئی حق تمہارے ذمے نہ رہے، اپنی رعایا میں انصاف، ان کی معیشت، یہ سب چیزیں، اور لوگوں سے ڈرتے رہنا کہ اگر پبلک تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تو یہ خلافت وغیرہ سب ختم ہو جائے گی۔ لوگوں سے ڈرتے رہنا یعنی لوگوں میں انتشار نہیں پھیلنا چاہیے۔ یہ جو سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں نا کہ اللہ مالک ملک اور قوم کا، انہیں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے اس جملے سے عقل آنی چاہیے کہ فرمایا لوگوں سے ڈرتے رہنا اللہ کے معاملے میں، یعنی تمہارے ملک میں اگر گناہ عام ہو جائیں، معصیت عام ہو جائے، تو جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ تم سے کیا ڈرے گا خلافت۔ اس کے بعد پھر خلیفہ کو نصیحت کی ہے، اور 10ویں آخری نصیحت پھر لوٹ آئے ہیں اور فرمایا کہ دیکھو جو غیر مسلم شہری ہیں ان کا تحفظ ہمارے ذمے، ان کا خیال کرنا، اور بہت زیادہ ان کا خیال، اس لیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تھا، وہ جانتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری حکومت میں، مدینہ منورہ میں، ریاست مدینہ میں اگر تم نے کسی غیر مسلم کو پناہ دے رکھی ہے اور وہ تمہارا شہری ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو قیامت میں اللہ کی عدالت میں اس کا وکیل بن جاؤں گا اور تم میرے دشمن ہو گے۔ ہم کس بے دریغی سے انہیں قتل کرتے ہیں، کس طرح ان کے گھروں کو جلاتے ہیں، کس طرح مندر توڑتے ہیں، کس طرح گرجے توڑتے ہیں، شرم حیا نہیں آتی آخرت میں کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسیحی، اس ہندو کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ میری امت میں یہ نالائق تھا اور اس نے باوجود اس ملک کے شہری ہونے کے اس کے حقوق کو ضائع کیا ہے، اللہ انصاف کر۔
کوئی ٹھکانہ ہے جہنمی ہونے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں کسی کے خلاف کھڑے ہو جائیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے بھی غیر مسلم شہری بستے ہیں ہم ان کا خیال کریں اور ہم ان کو تحفظ دیں. 10 مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہے اوصیک اوصیک اوصیک، میں تمہیں نصیحت، میں تمہیں پابند بناتا ہوں اس بات.